الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرمانبردار لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں انسان پر طرح طرح کی مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ انسان سے اس کی عزیز ترین چھین کر اللہ تعالیٰ اس کا امتحان بھی لیتا ہے، اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا ہوتا ہے اس سے، اور طرح طرح کی مصیبتیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ سزا اور جزا کی سزا تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اس کا امتحان لے اور دیکھے کہ کون میرا بندہ میری اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرنے کے لیے اس کو مشکلوں میں بھی ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں مال دے کر بھی آزماتا ہوں اور مال کو چھین کر بھی آزماتا ہوں، مصیبت دے کر بھی آزماتا ہوں اور خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہوں، بیماری دے کر بھی آزماتا ہوں اور بیماری سے شفا دے کر بھی آزماتا ہوں، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے میرے شکر گزار بندے کون سے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے وہ امتحان کے طور پر ملا ہوا ہے، چاہے وہ اس کو اولاد کی شکل میں ملا ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ملا ہو، چاہے وہ صحت کی شکل میں ملا ہو، حتیٰ کہ کسی بھی شکل میں اس کو جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی ہے وہ ایک امتحان کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ اور یہ دنیا آزمائش کا ایک گھر ہے، اور پیغمبروں پر انبیاء پر شدید ترین مشکلات آئیں لیکن انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی تلقین کی کہ تم پر جو مصیبت اور جو پریشانیاں آئیں تم اس پر ڈٹے رہو، اور اس پر جو کام بھی تم کر رہے ہو اس کا صبر کے ساتھ کرو، اس پر جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کا دامن تھامے رہو، گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ میری دی ہوئی مصیبت پر، پریشانی پر صبر سے کام لیتا ہے تو میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی کہ اگر کوئی تنگی، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کے بعد پھر آسانی کا دور بھی آنے والا ہے، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، سویرا ضرور نکلتا ہے، دن ضرور نکلتا ہے، ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اور اپنا جو کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے کیا ہے اقامت دین کا، اس کو کرتے رہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ نیک اور مومن ہوتا ہے اس کی اتنی ہی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاءوں کی ہوئی ہے، کیونکہ ان سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی، اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی، اور ان کے بعد جو ہے جس حساب سے نیکی میں آگے رہا ہوگا اس کی اسی حساب سے اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہے آزمائش میں نہیں لے ڈالتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اور جو کچھ دے رہا ہے اسے دنیا میں ہی دے رہا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کا امتحان اس طرح بھی لیتا ہے کہ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، یعنی ان پر کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، کوئی پریشانیاں ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ عزیز ترین لوگوں کا گزر جانا بھی مصیبت ہے، یعنی کہ کسی انسان کا کوئی بیٹا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بند ہے، وہ اگر گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو ان سب پر صبر کے ساتھ انسان ڈٹا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔
مال و دولت کا ہاتھ سے نکل جانا، یعنی کہ کوئی موقع تھا کہ ہم بہت سا مال کما سکتے تھے، بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم کو وہ چیز میسر نہیں ہوئی، وہ حاصل نہیں ہو پائی، تو ایسے موقعوں پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔